بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارسی کا کلام ہے خدمتی بزرگی بے امر خدارا، دافع قل بلارا۔ ترجمہ: خدمت سے بزرگی ملتی ہے اور بلائیں بھی دور ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تمہید: عبادت کا وسیع مفہوم۔ اسلام عبادت کو صرف چند اعمال تک محدود نہیں کرتا، عبادت ایک ہماگیر طرز زندگی ہے۔ یہ سجدے سے شروع ہو کر مخلوق خدا کی خدمت تک پھیل جاتی ہے۔ نبی کریم کی تعلیمات میں عبادت کا اصل جوہر انسان کے کام آنا ہے۔ جہاں دلوں میں رحم ہو وہاں حدیث نبوی، خدمت اللہ کی محبت کا ذریعہ۔ رسول اکرم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خدمت محض اخلاقی عمل نہیں بلکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ جو ہاتھ دوسروں کی چھوٹے عمل بڑا اجر۔ نبی کریم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام میں کوئی نیکی چھوٹی نہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، ایک معمولی مدد، سب اللہ کے ہاں عبادت بن سکتی ہے اگر نیت خالص ہو۔ کمزوروں کا خیال۔ نبوی اسوہ۔ اسلام کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کا دین ہے۔ نبی کریم یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے اور بیماروں کی عیادت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور دو انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ یہ ہے خدمت کی عظمت۔ صحابہ کرام، خدمت کے روشن چراغ۔ صحابہ کرام نے نبی کی سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ حضرت ابو بکر رات کے اندھیرے میں بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کرتے اور کسی کو خبر نہ ہونے دیتے۔ حضرت عمر فاروق اپنے کندھوں پر اناج اٹھا کر ضرورت مندوں تک پہنچ۔ اخلاص، خدمت کی روح۔ صحابہ کرام نہ تعریف کے خواہاں تھے نہ شہرت کے۔ ان کی خدمت خاموش ہوتی مگر اثر گہرا ہوتا۔ وہ دکھاوے کو ایمان کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اخلاص ہی ان کی طاقت تھی اور یہی قبولیت کا راز۔ اولیاء اللہ اور خدمت خلق۔ اولیاء اللہ نے خدمت کو اپنی روحانی تربیت بنایا۔ انہوں نے خانقاہوں میں لنگر جاری کیے، پیاسوں کے لیے سبیلیں بنائیں اور مسافروں کو پناہ دی۔ وہ کہتے تھے، دل جیت لو تبھی دین دلوں میں اترے گا۔ ان کے نزدیک خدمت ہی ذکر تھی اور خدمت ہی عبادت۔ خدمت اور تزکیہ نفس۔ خدمت انسان کے نفس کو توڑتی ہے، غرور کو مٹاتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے۔ جو جھوکے دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے۔ خدمت روح کو پاک کرتی اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ آج کا پیغام۔ عصر حاضر میں خدمت۔ آج کی دنیا بھوک، بیماری اور تنہائی سے پریشان ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے وقت میں خاموش تماشائی نہ بنو، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی تیمارداری، مسافر کی مدد، یہ سب آج بھی عبادت ہیں۔ ایمان وہی ہے جو عمل میں نظر آئے۔ اختتامی پیغام۔ نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، خدمت ہمیں اللہ کی مخلوق سے جوڑتی ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، خدمت صرف اچھا اخلاق نہیں، خدمت عبادت ہے۔ دعا اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق کے لیے آسانی کا ذریعہ بنائے اور ہماری ہر خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
دعاؤں کا طالب ارشاد علی ملنگ سہون شریف سندھ پاکستان